اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ مجھے ان لوگوں نیکوکار لوگوں کی تسبیحوں سے زیادہ، مجھے نیکوکار لوگوں کی تسبیحوں سے زیادہ ان لوگوں کی چیخوں جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے جو میری بارگاہ قدس میں مجھ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اس کی تو منشا یہی ہے کہ جتنا بھی جرم کیے ہیں مجھ سے معافی مانگے۔ دو چیزیں پیدا ہوگی، ایک تو یہ ہوگی کہ اس کا توکل رب پر ہوگا کہ معاف کرنے والی طاقت ہے تو رب تعالیٰ ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں بڑائی اپنے رب تعالیٰ کی ہوگی اور عزت و انکساری اپنی ذات کی ہوگی۔ یہی مالک چاہتا ہے کہ میری تکبیر بیان کرے، اور یہی مالک چاہتا ہے کہ میری بارگاہ قدس میں عزت و انکساری سے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا، اتنا قحط پڑا کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے، جا کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرضی پیش کریں تو خشک سالی قحط سالی ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرے بات کرنے پر، تیرے مانگنے پر، تیری درخواست پر ہم قحط سالی کو ختم کر دیں گے، لیکن اس وقت ختم کریں گے جب تو اپنی قوم جس نے تمہیں بھیجا ہے اس قوم کو لے کر اس پہاڑ پہ آ جا، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر معاف کر دیں گے، بارش برسا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ہم کلامی کی، بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اے موسیٰ تو اور تیری قوم اس پہاڑ پہ آ جائے گی، ہم معاف کر دیں گے، ہم بارش برسا دیں گے، لہذا تم اکٹھے ہو کر چلو۔ سب اکٹھے ہو کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار قوم کو لے آیا ہوں، بارش برسا دیا، آپ نے کہا تھا قوم لے آ میں بارش برسا دوں گا، قوم لے آیا بارش برسا دیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا موسیٰ تو قوم کو لے آیا ہے، قوم آ گئی ہے، لیکن تیری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو مسلسل گناہ کرتا جا رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب ہے، جب تک وہ بندہ اٹھ کے نہیں جائے گا ہم نہیں برسائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کون ایسا بدبخت جس کی وجہ سے عذاب پوری قوم پہ آ رہا ہے، چلا جائے یہاں سے۔ ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، وہ بندہ نہ اٹھا۔ اللہ کے وہ جلیل القدر نبی انہوں نے کہا کہ اگر تو اٹھ کے نہیں جائے گا میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے اس زمین کو حکم دوں گا زمین پھٹ جائے گی، تمہیں نکل جائے گی۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو من ہی من میں عرض کرنے لگا پروردگار عالم اگر اٹھتا ہوں تو دنیا کے سامنے رسوا ہوتا ہوں، اگر نہیں اٹھتا تو زمین مجھے نکل جاتی ہے، اور میں کہاں جاؤں گا، میں بدنام ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ میں صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ تیری بارگاہ قدس میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد آئندہ ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اب اس کا یہ کہنا تھا، آسمان پر بادل کی گھٹائیں آئی، چھم چھم برسنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو نے ارشاد فرمایا قوم کو لے آ، میں قوم کو لے آیا، بارش نہ ہوئی۔ تم نے ارشاد فرمایا وہ گناہگار بندہ اٹھ کے چلا جائے، اور میں نے حکم دیا بندہ وہ گیا بھی نہیں ہے لیکن بارش ہو گئی۔ اس میں راز اور حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ہمارا مقصد کسی کو نمائش کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد کسی کے گناہوں کو معاف کرنا تھا تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے اور اس کے صدقے سب پر بارش ہو جائے۔ اگر آج بارش ہوئی ہے اس کی معافی کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر کل بارش خشکی ہوئی تھی کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اس کے پردہ داری میں معافی مانگنے سے تم سب رحمت کے حصے دار بن گئے۔ رحمت حق بہانہ نہیں جائد بہار نمی طلبت، اس کو تو پسند یہ چیزیں آتی ہے، اس کو تو ادائیں یہ پسند آتی ہے۔